हेलो एंड वेलकम टू MATV कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर वादी और लद्दाख के बारे में जानकारियां देते हैं। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको एक वीडियो दिखाएं कि किस तरह भारतीय यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में लोग खुशहाल हैं और एक रक्स उन्होंने पेश किया है, जिसकी वीडियो आपको दिखाते हैं। देखिए ये वीडियो। नाजरीन, ये रक्स ख्वातीन जो पेश कर रही थी हमारे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में, आमतौर पर जब बहार का मौसम आता है, बैसाखी आती है, तो हमारी ख्वातीन बहार का इस्तकबाल जो है इसी तरह करती है। लेकिन पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चूंकि वहां पे जो है वो ऑक्यूपेशन है और बड़े पैमाने पर इस्लामाइजेशन हुई है, तो हमारा जो इंडिजिनस कल्चर है, पहाड़ी कल्चर, उसको बुरी तरह से कुचला गया है। और अब वहां पे इस तरह के रक्स जो है वो त्योहारों में नहीं होते, बल्कि ख्वातीन जो है उनको बुर्का, पर्दा, हिजाब में उनको कैद किया गया है। और इसके अलावा वहां पे जो रवायती हमारे रक्स थे और जो गीत थे, उनकी जगह अब जो है वो नात ख्वानी और हमद ख्वानी और कवालियां और इस किस्म के जो त्योहार के मौके पर पेश किए जाती हैं चीजें। नाजरीन, पाकिस्तान जो है वो मुसलसल जो है वो कश्मीर को लेकर झूठ बोल रहा है, और कश्मीर के अंदर शाया होने वाले अखबारात भी कोई इतने आजाद नहीं है कि वो अपना सच उसमें शाया कर सके। वो भी वही छापते हैं जो उनको पाकिस्तानी फौज की तरफ से हुक्म जारी हुआ होता है। लिहाजा पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अखबारों में हर वक्त ये खबरें छपती हैं कि जी भारतीय फौज का मुहासरा है कश्मीर में, और जो फोटोग्राफ छपती हैं उसमें बार्ड वायर और इंडियन आर्मी को दिखाया जाता है, और इस तरह की जो है तस्वीरें शाया करके लोगों को गुमराह किया जाता है। जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। ना सिर्फ ये कि कश्मीर में बड़ी तरक्की हो रही है और वहाँ पे जो है वो लोग बड़े खुश हैं, बल्कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, खासतौर पर कश्मीर में मुसलमानों के ऊपर जो है वो हिंदू बड़ा जुल्म कर रहे हैं और वहाँ नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, और वहाँ मुसलमानों को बड़ा दबाया जा रहा है। इस हवाले से पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपको बताया था कि तारीख की सबसे बड़ी जुम्मतुल वदा की जो
نماز اور دعا ہوئی ہے وہ حضرت بل میں ہوئی تھی. تو اب وہاں سے یانا میر ایک ہماری وہاں پہ مسلمان خاتون ہیں جو اکثر وی لاگز بناتی ہیں، اور ایک دفعہ پہلے بھی میں آپ کو ان کا ایک وی لاگ دکھایا تھا. آج ان کی اجازت سے ان کا ایک وی لاگ جو ہے وہ لیلۃ القدر کی جو رات تھی جو کل گزری ہے اس کے حوالے سے آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں. اور لیلۃ القدر کی رات میں مسلمان ساری رات عبادت کرتے ہیں تراویحاں پڑھنے کے بعد، اور اس موقع پر آپ دیکھیں کہ جامعہ مسجد سری نگر کے اندر کیا جشن کا سما تھا، اور کیسے مسلمان آزادی سے وہاں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور کوئی ان کو پرابلم نہیں ہے. دیکھیے یہ یانا میر کا ویڈیو ناظرین. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کا جو ویڈیو ہے میں نے خاص طور پہ پاکستان کی عوام کے لیے بنایا ہے. امید کرتی ہوں کہ کل رات آپ سب کی شب قدر کی رات، لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ عمل اور اجر سے گزری ہوگی، اور امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب عقیدت مندوں کی دعائیں قبول فرمائے اور ہم سب کو مغفرت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو اور غلطیوں کو بخش دے. اور میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنایا ہے کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے مقرر طور پہ بار بار دہرائی جاتی ہے. آپ سب کو یہ بتایا جاتا ہے آپ کی میڈیا کے حوالے سے، اور آپ کے حکمران بھی آپ سب سے یہ کہتے رہتے ہیں بار بار کہ انڈیا میں جو ہے مسلمانوں پر زور زبردستی اور ظلم ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کو عبادت نہیں کرنے دیا جاتا. لیکن میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. میں بیان دینا چاہتی ہوں کہ ہم سب یہاں پر انڈین کشمیر میں اور پورے انڈیا میں جو ہے راضی خوشی سے ہیں، اور ہم سب کو یہاں پر ایسی کوئی تکلیف نہیں دی جاتی. کل رات کو شب قدر کی رات تھی اور ہم نے بہت اچھے سے منائی. ہر ایک مسجد، ہر ایک درگاہ میں بڑی تعداد میں مسلمان بھائی بہن پہنچ گئے عبادت کرنے کے لیے. جیسے ہی وہ تراویح سے فارغ ہو گئے پھر انہوں نے نفل نمازیں پڑھی، قرآن پڑھا اور دعائیں کی، اور ہم سب نے یہاں پر جو ہے شب قدر کی رات بہت اچھے سے منائی. تو اس کی ثبوت میں آپ کو کچھ نظارے دکھانا چاہتی ہوں درگاہ حضرت بل کے، کل رات کے درگاہ حضرت بل کے اور شری نگر کے فیمس جامعہ مسجد کے کچھ نظارے آپ خود دیکھیے اور خود فیصلہ لیجئے کہ کیا جو چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں کیا وہ سچ ہے. نظارے ابھی جو دیکھے وہ درگاہ حضرت بل کے ہیں. ناظرین اب میں آپ کو کچھ اور نظارے دکھاؤں گی شری نگر کے ڈاؤن ٹاؤن کی فیمس جامعہ مسجد کی کل رات کی. پلیز دیکھیے. الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ پورے ملک میں مقدس اور برکت والی رات کے دن جامعہ مسجد سری نگر کو کھول دیا گیا. لوگ کافی زیادہ خوش ہیں. موجود ہے سری نگر کے جامعہ مسجد میں، جہاں آج حکومت کی طرف سے 4 سالوں کے بعد ایک فیصلہ آیا جس میں آج جامعہ مسجد میں تراویح ادا کی گئی، اور آج عقیدت مندوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ملا. الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ پورے ملک میں امن ہو جائے. وہ لوگ جو غریب طبقے سے وابستہ رکھتے تھے کیونکہ ان کی یہاں عید ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ آج کی جو یہ رات ہے یہ مہینوں سالوں کے برابر ہے. آج سب کو چاہیے جموں کشمیر کے لیے دعا کرے اور ان بھائیوں کے لیے دعا کرے، وہ یوتھ جو ہمارا فیوچر ہے، جس کی سوسائٹی کو ضرورت ہے. گۄڈٕ پٮ۪ٹھَے ووٚن دوٚپ ییٚتہِ باسیو اَمنہٕ قونوٗن
گورمنٹس تہ پننہِ جایہِ تہٕ یِمن ہیوٚت وارٕ وارٕ سُدھارُن تہٕ یلہٕ ترٛاوُن ییٚتہِ یہِ اِنشاءاللہ آسہِ آیِن تہِ عیٖد یی نزدیٖک چھِ عیٖد یِنہٕ واجِنۍ عبادتُک گرٕ چھُ اصلی یِہوٚے جامعہ ہر کانٛہہ نٮ۪ماز چھِ ییٚتی أسۍ پران گۄڈٕ پٮ۪ٹھ بوٚڑ دۄہ اوس عیٖد ٲس ٲخٕر جُمعہ اوس تہٕ ییٚتہِ امُن امُن چھُ دۄہ دۄہ گژھان ییٚتہِ یہِ چھُ روزان اِنشاءاللہ یلہٕ तो नाजरीन, आपने देखा कि यहाँ पर कोई भी दरगाह, कोई भी मस्जिद बंद नहीं है, किसी भी अकीदतमंद को जो है इबादत करने से नहीं रोका जाता। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, गुजारिश करना चाहूंगी कि आप मुतमईन रहिए, हमारी फिक्र मत करिए, ऐसे हम पर कोई जुल्म, जोर या जबरदस्ती नहीं हो रहा जैसे आप सबको बताया जाता है। मैं ये भी बता दूं कि आप सबको ये इसलिए बताया जाता है ताकि दोनों मुल्कों में जो है नफरत की आग जलती रहे। तो प्लीज आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम सब यहाँ ठीक से हैं और यहाँ पर ऐसी कोई साजिश नहीं हो रही है इस्लाम को कुचलने के लिए या मुसलमान को कुचलने के लिए। अब मैं अपनी तरफ से आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप सबके यहाँ जो हिंदूज हैं उनका भी ख्याल रखिए जैसे हमारा यहाँ रखा जा रहा है। आप सोचते होंगे कि मुसलमान जो है इंडिया में माइनॉरिटी में आते हैं, अक़लियत के लोग हैं हम, लेकिन सच बात तो ये है कि पूरी दुनिया में इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम्स की तादाद इंडिया में ही रहती है और हम यहाँ पर नहीं रह रहे होते अगर हम पे इस तरह के कोई जुल्म किए जा रहे होते तो हम यहाँ पर नहीं रह रहे होते, लेकिन हम यहाँ रह रहे हैं, राजी खुशी रह रहे हैं। आप सबसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आपकी तरफ की भी जो माइनॉरिटीज हैं, बहुत ही छोटा माइनॉरिटी है आपके यहाँ, बहुत ही कम तादाद में, कुछ 2 या 4% हिंदूज होंगे, क्रिश्चियंस होंगे आपके यहाँ, उनका ख्याल रखिए। जो उनकी बेटियां हैं उनको अपनी बेटियां समझिए, जबरन उनको जो है कुछ बेगैरत लोग उनको अगवा कर लेते हैं, जबरन उनसे शादी की जाती है, फोर्सफुली उनसे जो है इस्लाम कबूल करवाया जाता है। आप सबको जिस तरह से चोट पहुंचती है जब कोई मुसलमान मुर्ताद बन जाता है, उसी तरह की चोट हमारे हिंदू भाई बहन को भी पहुंचती होगी जब इस तरह की चीजें उनकी बहनों के साथ और बेटियों के साथ होती हैं। तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखें, उनकी मंदिरों का ख्याल रखें, उनकी इबादत की जो जगहें हैं उसका ख्याल रखें, जैसे यहाँ पर हम मुसलमानों का रखा जा रहा है बिल्कुल उसी तरह। क्योंकि आप सब शायद जानते होंगे कि सूरह अल-अनबिया में वर्ष 107 में कुरान में वाज़िह तौर पे दर्ज है कि मुसलमानों को दुनिया में बरकत की तरह भेजा गया है। दूसरी कौमों के लिए हम एक बरकत है, एक बरकत बन के आए हैं और उन पर रहम करने के लिए आए हैं। तो हमें उसी तरह से बरकत बन के रहना है दूसरी कौम, ताकि जो मुसलमान कौम है उनको अप्रिशिएट करें दूसरी माइनॉरिटीज के लोग। तो ये हमारा फर्ज बनता है एज मुस्लिम्स कि हम उनका ख्याल रखें। तो प्लीज ये मेरी गुजारिश है आप सबसे, और इस चीज का आप खास ख्याल रखें कि आपकी यहाँ माइनॉरिटीज को उसी तरह प्रोटेक्शन दी जाए जैसे हम यहाँ पर प्रोटेक्टेड हैं और हम पर यहाँ ऐसा कोई जुल्म नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच। जय कश्मीर, जय हिंद। जी नाज़रीन, तो आपने ये देख लिया। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं प्रूफ के साथ बात करूं, जो हकायक हैं उनको किसी विजुअल प्रूफ के साथ आपके सामने पेश करूं। और आपने देखा कि वहां पे मुसलमानों के बारे में जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है वो बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद है, और पीओजे के लोगों को इसी चक्कर में उन्होंने उलझाया हुआ है कि जी वहां बड़ा जुल्म है और तुम बड़े ठीक हो। चलते हैं नाज़रीन रोजमर्रा की जो हमारी खबरें होती हैं उनकी तरफ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में जो स्कर्दू है वहां पे बिजली का बुरहान बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है। जो महकमा है इलेक्ट्रिसिटी का, उन्होंने कहा है कि स्कर्दू की टोटल जो रिक्वायरमेंट है 35 मेगावाट की है, जबकि सिर्फ 7 से 8 मेगावाट स्कर्दू को बिजली मिल रही है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में शगर थंग पावर प्रोजेक्ट जो है वो रोक दिया गया है, फंड्स नहीं है सरकार के पास। तो अवाम ने उसके खिलाफ एहतजाज मुजाहरे का ऐलान किया है। और देखें आलमी बैंक की भी जो रिपोर्ट आई है नई, उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानियों की जो बाइंग पावर है 38% वो कम हो चुकी है। और इसी का आपको मैं बता दूं कि असर जो है
وہ گلگت میں پڑ رہا ہے، مقبوضہ گلگت بلتستان کے شہر گلگت میں، جہاں جو تاجر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس وقت عید آنے والی ہے اور ہماری دکانوں پہ تو لائن لگی ہوتی تھی ہر دکان پہ، لیکن اس وقت جو ہے بازار ویران اور سنسان پڑے ہیں، لوگ آتے ہیں، گاہک آتا ہے، قیمت پوچھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اور تاجروں نے کہا کہ اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ ایک تو مہنگائی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کو ابھی تک تنخواہیں نہیں دی گئیں۔ تو یہ مہنگائی کی جو شرح بتائی ہے ورلڈ بینک نے وہ 47.2 ہے مارچ 2023 کی، تو یہ اپریل اس وقت چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ چترال میں جو ہے وہاں پہ لوگوں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی ہے پریب میں، کیونکہ وادی پریب میں جو سیلاب آیا تھا ابھی تک ان کو کوئی معاوضہ نہیں دیا گیا، اور ہزاروں ایکڑ پہ پھیلے ہوئے جو باغات تھے پھلوں کے وہ برباد ہو چکے ہیں۔ ایکسکیوز می۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مظفر آباد میں بھی جو ہے وہ اب گیس کا بحران بڑا شدت اختیار کر گیا ہے، اور ماہ رمضان میں لوگوں کے پاس جو ہے وہ کھانا پکانے کے لیے، افطاری کے لیے، سحری کے لیے اس ٹائم پہ گیس نہیں ہوتی۔ مظفر آباد کے ساتھ ہی ایک علاقہ ہے سبب میں 83، وہاں آٹا نہیں مل رہا اور لوگ جو ہے آٹے کی تلاش میں در بدر پھر رہے ہیں۔ ناظرین جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے کچھ پروگراموں سے یہ بتانا شروع کیا ہے کہ 30 تاریخ کو جو ہے وہ ہٹیاں بالا جیلم ویلی پی او جے کے میں تحریک تحفظ ختم نبوت کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، تو وہاں کے ہٹیاں بالا کے ایک معروف سماجی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اظہار محمد صغیر عباسی، انہوں نے کہا ہے کہ عوام جو ہے وہ اب نام نہاد حکمرانوں کا، یعنی سو کال جو رولرز ہیں ان کا محاسبہ اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ نکلیں گے، ہمارے پاس نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ آٹا ہے، نہ روزگار ہے، نہ تنخواہیں، نہ پینشن ہے، اور ہر گلی کوچے میں، چوک میں اور چوراہے میں انہوں نے کہا کہ احتجاج کیا جائے گا۔ ناظرین روندو میں آپ کو یاد ہے زلزلہ آیا تھا مقبوضہ گلگت بلتستان میں، تو وہاں کے جو متاثرین ہیں وہ بھی ان کو کوئی معاوضہ نہیں ملا، ان کے مطالبات پورے نہیں ہو رہے، تو انہوں نے اب کہا ہے کہ 28 اپریل جو ہے 28 اپریل تک اگر مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو 29 اپریل کو 29 اپریل کو جگلوٹ سکردو روڈ پر دھرنا دے کر اسے بند کر دیا جائے گا۔ اسی حوالے سے دیکھیں آپ کے بحران کتنا شدید ہو رہا ہے پاکستان میں کہ یونائٹڈ بزنس گروپس آف پاکستان کے صدر زبیر طفیل نے وارن کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ پاکستان کا جو اکنامک کرائسس ہے وہ جون میں مزید گہرا ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی جو ہے اس کی وجہ سے پیداوار خطرناک حد تک، یعنی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ڈینجرس لیول تک کم ہو چکی ہے، اور اس کا سب سے زیادہ جو اثر ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ پڑا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ داسو ڈیم میں جو چائنیز ہیں وہاں پہ ایک انجینئر کو گرفتار کر لیا، اس نے شکایت کی، اس نے کہا کہ رمضان اپنی جگہ پہ ہے لیکن آپ لوگ کام کیوں نہیں کر رہے، اور وہ تراویحاں پڑھنے جاتے ہیں تو وہ اس کو پتہ نہیں ہے شاید چائنیز کو کلچرل جو وہاں کے روایات ہیں ان کا، اس پہ توہین رسالت یا توہین اسلام کا الزام لگا ہے اور لوگ اس کو مارنے لگے تھے، تو پولیس نے اس کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لے لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سابق پی او جے کے جو پرائم منسٹر تھے تنویر الیاس، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے ہائی کورٹ نے، کنٹیمپٹ آف کورٹ کا الزام لگا کے ان کے حق میں، یعنی کہ تنویر الیاس کے حق میں اور ہائی کورٹ کے خلاف ہائی گلا میں زبردست احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عید کا ویٹ کر رہے ہیں، عید گزر جائے تو پورے جو ہے وہ گلگت بلتستان پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں پروٹیسٹ کیے جائیں گے، اور ابھی تک جو ہے 5 دن گزر چکے ہیں، ابھی تک نیا پرائم منسٹر جو ہے وہ نہیں الیکٹ یا سلیکٹ ہو سکا۔ اسی طرح سے جو ہے میرے پاس ایک خبر سری نگر سے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سری نگر میں
جو امرناتھ یاترا ہے اس کے لیے یاتریوں کی رجسٹریشن شروع ہو چکی ہے اور یہ یاترا 1 جولائی سے شروع ہوگی اور 62 ڈیز تک یہ رہے گی۔ اس کے علاوہ 2022-23 میں بھارت کی پیداوار جو ہے گروتھ ریٹ جو ہے وہ 7% تک ہو جائے گا، یہ کہنا ہے بھارتی وزیر خزانہ محترمہ نرملا سیتھا رامن کا۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے بھارت کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ چائنا سے بھی آگے جا رہی ہے۔ چائنا نے افغانستان سے لیتھیم کے ذخائر جو ہے وہ کانوں سے نکالنے کے لیے، مائننگ کے لیے $10 ارب کی جو ہے سرمایہ کاری جو ہے انویسٹمنٹ کا اعلان کیا، یعنی یہ وہاں سے اب لوٹنا چاہ رہے ہیں افغانستان کا جو لیتھیم ہے۔ اس کے دیکھیں آپ، یہ فرق دیکھیں نا چائنا کا اور انڈیا کا، آپ ذرا ڈفرنس دیکھیں۔ انڈیا نے افغانستان کے عوام کے لیے 10,000 ٹن کا گیہوں جو ہے ویٹ بھیجنے کا اعلان کیا۔ ہم بھیج رہے ہیں ویٹ، وہ لیتھیم نکال کے وہاں سے چوری کر کے لے جا رہے ہیں، کیا ہے ضلالت ہی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ 2 ماہ میں، پچھلے یعنی کہ جو 2 ماہ گزرے ہیں، ان میں ایران کی بھارت میں جو ایکسپورٹس ہے اس میں 91% اضافہ ہوا ہے۔ یعنی ہم مدد کر رہے ہیں، ایران کی بھی مدد کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے مسلمان ہیں یا یہ کرسچن کنٹری ہے، بھئی ہمارے ریجن کا کنٹری ہے، ریجن کو سٹرونگ کرو، اسٹرینتھن کرو۔ 91% ایران کی ایکسپورٹس ٹوورڈ انڈیا میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بیساکھی کا جو تہوار، جس کا آپ نے ویڈیو بھی شروع میں دیکھا ڈانس کا، تو اس موقع پر سری نگر میں جو سکھ عقیدت مند ہیں ان کی بڑی تعداد جو ہے اس نے گردواروں کا وزٹ کیا اور وہاں بھجن کیرتن کی مجالس میں شریک ہوئے، اور اس موقع پر جو سری نگر کے مغل باغات ہیں ان کو بھی کھول دیا گیا ٹورسٹ کے لیے اور مقامی لوگوں کے لیے، اور بڑی تعداد میں جو ہے لوگ وہاں گئے اور انہوں نے وہاں جا کے جو ہے وہ انجوائے کیا، سیلیبریٹ کیا بیساکھی کو۔ ناظرین، آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا نے اب دنیا کے جو مواصلاتی فاصلے تھے، یعنی جو مواصلاتی فاصلے تھے وہ بہت کم کر دیے ہیں، اور آج پاکستان بھلے جھوٹ بولتا رہے کشمیر کے بارے میں، بھلے نفرت بکتا رہے ہندوستان کے بارے میں، لیکن دنیا کو سچ دیکھنے اور سمجھنے کے لیے اب زیادہ دور نہیں جانا پڑتا۔ موبائل فون، فیس بک، انٹرنیٹ۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے۔ مجھے ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اب آپ تھرسڈے ہے کو ہمارا شو ہوگا 6:30 بجے لنڈن ٹائم، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ جے ہند۔